تو اس لیے یہ تو ضمن کے اندر ایک بات ہو گئی۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بننا، پورے کے پورے جو ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم پورے اسلام پر داخل ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، پھر تمہارا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، بھلے تمہارے خلاف سازشیں آ جائیں، بھلے تمہارے خلاف جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائے، تمہیں جو ہے وہ کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں مسلمان بننا پڑے گا۔ ایک شعر ہے نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو مسلمان ہونا پڑے گا، ہدایت یافتہ ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے جب ہدایت آئے گی، ہدایت آنے کے بعد جب کوئی بھی ترقی یافتہ چیز تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو تم اس کا استعمال بھی صحیح کرو گے اور گمراہی سے اپنے آپ کو خود بھی بچو گے اور دوسروں کو بھی بچاؤ گے۔ تو یہ بنیاد قرار دے دی۔ تو اس لیے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ انسان۔ جب انسان ہدایت کے صحیح راستے پر گامزن ہو جاتا ہے تو اس کا سفر پھر کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ اس جو ہے اللہ کی ذات تک، اور اس کا جو منزل ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے مادیت کو توڑا بھی ہے، بھئی نفی نہیں کی، لیکن یاد رکھیں جو مال، جو اسباب، جو چیزیں ہدایت کے مقابلے میں آئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی بھی کی ہے اور اس کو توڑا بھی ہے، اس کو ختم بھی کیا ہے کہ بھئی ہدایت کے مقابلے میں تم یہ چیزیں لے کر آتے ہو، اسلحہ لے کر آتے ہو، شخصی جو ہے وہ طاقت لے کر آتے ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ تمہارے پاس مال اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے وہ ختم کر دیا، کیونکہ ایک طرف ہدایت تھی اور دوسری طرف مادی چیزیں تھی۔ بدر کے اندر، بدر کا واقعہ ہمارے سامنے، احد کا واقعہ ہمارے سامنے، باقی جو ہے وہ مسلمانوں نے جو غزوات لڑی ہے اس کے سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس لیے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ جو ہے جدید اور جو ہے وہ ترقی یافتہ بننے سے نہیں روکا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہدایت سے اپنے آپ کو دور نہ کرے، اور یہ اپنی معیشت کے اندر، اپنی تجارت کے اندر آزاد اس کو ضرور بنایا، لیکن یاد رکھے اس کو اپنے احکام اور اس کو اپنے جو ہے وہ نبی کے طریقوں کا پابند بھی بنایا ہے۔ بھئی آزاد و میدان کھلا ہے، جو مرضی چاہے تجارت کرے، زیادہ سے زیادہ کرے، لیکن تجارت کی حدود بتا دی، احکامات کی حدود بتا دی، بھئی ان حدود کو کراس نہیں کرنا۔ اگر ان حدود کو کراس کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم جو ہے وہ ہدایت یافتہ جو ہے وہ نہیں بنو گے، تم ترقی یافتہ تو بن جاؤ گے لیکن ہدایت یافتہ نہیں بنو گے۔ ایک حدود ہمیں بتا دی اور حد بندیاں جو ہے وہ دین کے اندر مقرر کر دی کہ بھئی یہ تمہاری حد بندیاں ہیں۔ اگر تم تاجر ہو، صحیح تاجر ہو، تو پوری دنیا کا میدان تمہارے سامنے کھلا ہے، تجارت کرو، لیکن حدود کے اندر رہ کر، کہیں جو ہے تمہاری تجارت سود پر مبنی نہ ہو جائے، حرام آمدنی کا جو ہے کے اندر جو ہے وہ تمہاری تجارت انوالو نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں پر غور کرتے ہوئے اسلام نے ہمیں ایک راستہ دیا، اس لیے پسند نہیں کیا۔ کس کے ساتھ؟ بھئی ہدایت نہیں تھی اور جو ہے وہ صرف ترقی تھی، مال تھا، پیسہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے۔ قارون بہت پیسے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غالباً کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ پیسہ آ گیا اور جو ہے وہ بینک بیلنس آ گیا، چیزیں آ گئی۔ قرآن نے اس کا نقشہ لکھا ہے، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے جو ہے وہ اونٹوں